میں چلتا ہوں اب میشم بھائی، میرے دوست میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ زین نے ایک کٹیلی سی نظر جزا پہ ڈال کر میشم سے کہا تھا۔ اس بار مہمش نے بھی اسے نہیں روکا تھا اور میشم بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اب بچوں کی طرح سیدھے لاہور جا کے ہی رکنا اور میری پیاری ممانی کو میرا سلام کہنا زین۔ جزا نے دوبارہ سے زین پہ حملہ کیا تھا۔ یہ واضح اشارہ تھا خواب نگر سے فوراً 9-2-11 ہونے کا اور دوبارہ نہ پلٹنے کا بھی۔ اچھا کہہ دوں گا، اور ماما بھی تمہیں کافی یاد کر رہی تھی، زین نے تیکھے انداز میں کہا تھا اور جلدی سے پلٹ کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ کچھ دیر اور یہاں رہا تو جزا اس کا سارا پول کھول کے رکھ دے گی، اور میشم کے علاوہ مہمش لوگ جو اب تک اسے عزت دے رہے تھے، اس دن کا سچ سن کر اس کا جو حال کریں گے اس کا تصور کر کے ہی وہ کانپ اٹھا تھا۔ تبھی جلدی سے وہ باہر دروازے کی طرف بھاگا تھا، مگر دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے ایک لمحے بھر کو رک کر جزا کو دیکھا تھا۔ اچھی دشمنی نکالی ہے تم نے مجھ سے جزا، میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھوں گا، دروازے پر کھڑے زین نے پلٹ کر کینہ توز نظروں سے جزا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بہت بڑی غلط فہمی میں ہو تم، میں دشمن بھی اپنا سٹینڈرڈ کر رکھتی ہوں، اور ابھی میرا سٹینڈرڈ اتنا ڈاؤن نہیں ہوا کہ میں تم جیسے بےہودہ انسان کے ساتھ دشمنی کروں گی۔ جزا نے بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اسے گھورا تھا، جبکہ زین اسے جواب دیے بغیر باہر چلا گیا تھا۔ تبھی مہمر، محمود اور مہران بھی نکسک سے تیار ہو کر کالج جانے کے لیے باہر چلے آئے تھے۔ زین بھائی چلے گئے اتنی جلدی؟ کھانے کے لیے بھی نہیں رکے وہ؟ مہمر نے بڑے بھائیوں سے پوچھا تھا۔ تمہارے ولیمے پہ آئیں گے اب دوبارہ کھانا کھانے، انہیں پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں اور تم لوگ کالج جا رہے ہو تو گھر پہ کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے مایوس ہو کر بنا کھانا کھائے چلے گئے۔ جزا نے اپنے پاس کھڑے مہمر کے کندھے پر دھپ مارتے ہوئے کہا تھا۔ میرا ولیمہ؟ سچی؟ مہمر نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا تھا، مگر بڑے بھائیوں کی خطرناک گھوریوں پر نظر پڑتے ہی وہ کان دبا کر باہر بھاگ لیا تھا۔ محصف، مہران، محمود، میں باہر کھڑا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آؤ تم لوگ۔ خدا حافظ بھائی، اللہ حافظ بھابھی، مہمر سرد آواز میں بولتا ہوا میشم سے پیار لے کر جزا کو خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ جزا کو پتا تھا مہمر اس سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ بھائی، بھابھی کا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ بھابھی۔ مہران، محمود کے بعد محصف بھی بھائی کے گلے لگتا جزا کو خدا حافظ کہہ کے دونوں خرگوشوں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا، اور میشم اب جزا کی طرف گھوم کر جو اب پلٹ کر ہال سے باہر نکل رہی تھی، میشم بھاری دروازہ لاک کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو گیا تھا۔ جزا، اب مجھے بتائیں مجھے کہ کیوں بھگا دیا آپ نے زین کو یوں بے عزت کر کے؟ میشم نے جزا کے پیچھے بیڈ روم میں آتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میشم، مجھے زہر لگتا ہے ایک آنکھ نہیں بھاتا، بہت بدتمیز انسان ہے یہ، اسے دوبارہ یہاں آنے مت دیجیے گا، یہ بہت بڑا شرابی، بد نیت، بد فطرت اور بدتمیز قسم کا شخص ہے، نانا جان کو یہ بالکل پسند نہیں، بہت بگڑ چکا ہے ممانی کی شے کی وجہ سے، اور اپنی ماں کے سوا کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتا، روز شراب پی کے گھر آتا ہے، نانا جان نے 1000 بار اسے منع کیا ہے مگر ان سے بھی بدتمیزی کرتا ہے، اور ماشاءاللہ سے ماموں نے تو ممانی کی وجہ سے جیسے بالکل ہی اس کی طرف سے چشم پوشی اختیار کر لی ہے، بلال بھائی اور وقار بھائی بھی اس کے منہ نہیں لگتے، مجھے تو حیرت ہے کتنا ڈھیٹ ہے یہ کہ تمام کوالٹیز جانتے ہوئے بھی مجھ سے ملنے چلا آیا، جبکہ اسے پتا تھا کہ میں اسے دھکے مار کر نکال دینا ہے یہاں سے۔ جزا نے غصے سے ناک پھلاتے ہوئے کہا تھا، اور اندر آ کر اب بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے میشم کو زین کی اس رات والی حرکت کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ نانا جان نے اسے سب کچھ میشم کو بتانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ میشم بھی اس کے دوسری طرف بیڈ پہ آ کے بیٹھا تھا اور غور سے بیبی پنک اسکارف میں لپٹے جزا کے خوبصورت معصوم چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آواز نزلے کے اثر سے بھاری ہو رہی تھی اور ناک بھی گلابی مائل سرخ رنگ کی ہو رہی تھی۔ تو بگول آپ کے اس گھٹیا، بدتمیز، شرابی بندر کی اولاد اور نمونہ ہے، تو اس کے سامنے کھلم کھلا محبت کے مظاہرے کیوں ہو رہے تھے؟ بچوں کا بھی لحاظ نہیں کیا آپ نے؟ جزا اب مڑ کر بیٹھ کے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا رہی تھی جب اس نے اس کے کانوں میں میشم کی مسکراتی آواز پڑی تھی۔ ممانی کو مجھ سے کچھ زیادہ شدید قسم کی الرجی ہے، انہیں یقین نہیں تھا کہ مجھ جیسی بدتمیز، زبان دراز لڑکی آپ کے ساتھ یہاں ٹک کر رہ سکے گی۔ میں اس بندر کے سامنے جان بوجھ کر آپ سے محبت اور لگاوٹ کا مظاہرہ کر رہی تھی، کیونکہ زین ان کا سب سے بڑا مخبر ہے۔ جب یہ جا کر اپنی اماں جان کو بتائے گا کہ میں یہاں بہت خوش ہوں تو ان کے سینے پر سانپ لوٹ جائیں گے۔ بڑا تنگ کیا ہوا تھا انہوں نے نانا جان کو، بدتمیزی کر کر کے۔ جزا نے میشم کو محبتوں کے مظاہرے کی اصل وجہ بتائی تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔
میں بلا وجہ خوش فہم ہوتا جا رہا تھا. آپ کے بخار کا شاید آپ پر شاید مثبت اثر ہو رہا ہے، اس لیے اچانک آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے. میشم نے گہرے سانس بھرتے ہوئے مصنوعی تعصب سے کہا تھا، اور جزا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے غور سے دیکھا تھا، جبکہ اس کے دیکھنے کے انداز پر میشم نے بڑی مشکل سے اسے اپنی بے ساختہ و مٹانے والی مسکراہٹ کنٹرول کی تھی. پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا تھا، پھر بھی جزا، زین ہمارا مہمان بن کے آیا تھا. موم اور ڈیڈ کے زمانے سے اس گھر کی روایت رہی ہے کہ گھر میں اگر ہمارا دشمن بھی مہمان بن کر آ جائے تو اسے بھی بہت ہی عزت دی جاتی ہے، جتنی عزیزوں کو ملتی ہے. میں نے سب کے سامنے آپ کو ٹوکا تو نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے وہ سب اچھا لگ رہا تھا. زین ہمارے ماموں کا بیٹا ہے، بھلا وہ کتنا ہی برا ہو مگر ہے تو ہمارا اپنا ہی نا. آگے سے آپ اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ ہمارے دشمن بھی اگر خواب نگر میں مہمان بن کر آئے تو ان کی بےزتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کی عزت و تکریم کریں. یہی ہمارے گھر کی روایت ہے، جس کا آپ کو بھی احترام کرنا ہے. مہمش بھی آپ سے اسی لیے ناراض ہو گیا ہے. میشم نے نرمی سے بولتے ہوئے اپنی سرپھری جذباتی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر جزا ہمیشہ کی سمجھنے کی بجائے زین کے اس طرفداری پر سلگ اٹھی تھی. بھاڑ میں گیا زین، اپنا ہوگا وہ آپ کا. میں ایسے چھچورے لوگوں کو نہ اپنا سمجھتی ہوں نہ منہ لگاتی ہوں، اور اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ نے اس کی نک چڑی بے شرم رمشا کو کیوں باہر نکال دیا تھا؟ اسے بھی عزت و احترام دیتے. جزا نے تنک کر بولنے کے ساتھ ہی اپنے فون پر نانا جان کا نمبر لگایا تھا، ساتھ ہی گردن موڑ کر خود کو بے بسی سے دیکھتے میشم پر ایک غصیلی نظر ڈالی تھی. دوسری طرف کچھ بیلز کے بعد نانا جان نے کال پک کر لی تھی. ہیلو نانا جان، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میری بیٹے، میں ٹھیک ہوں، مگر تمہاری آواز کو کیا ہوا، اتنی بھاری کیوں ہو رہی ہے؟ سرفراز صاحب نے تشویش سے پوچھا تھا. نانا جان، مجھے نزلہ ہو گیا تھا تھوڑا سا، اس لیے آواز خراب ہو رہی ہے. پر یہ سب چھوڑیں، آپ جانتے ہیں آج زین آیا تھا گھر پر، اور میں نے اسے اچھی طرح ذلیل کر کے یہاں سے نکال کر باہر کیا ہے. اب وہ آپ کے نواسے مجھے لیکچر دے رہے ہیں کہ مجھے جناب زین العابدین کی عزت دینی چاہیے تھی، یوں بے عزت کر کے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا. ان کا دل بہت دکھ رہا ہے اپنے پیارے کزن زین کی بےعزتی پر. اب آپ انہیں بتائیں آپ انہیں بتا دیں کہ میں نے ان کی شان میں گستاخی کیوں کی. جزا نے ترچھی نظروں سے اپنے پاس بیٹھے میشم کو دیکھا، جو جزا کے ان باتوں پر تڑپ اٹھا تھا. اس نے تو صرف جزا کو سمجھایا تھا، لیکچر تو نہیں دیا تھا. مگر یہ لڑکی، میشم اس کے سامنے واقعی بے بس تھا. جبکہ دوسری طرف سرفراز صاحب زین کے متعلق سن کر بری طرح پریشان ہو گئے تھے. کیا زین مری آیا ہوا ہے؟ اوہ جزا، میرے بچے، تم نے میشم کو اس دن والی زین کی حرکت کے متعلق بتایا تو نہیں؟ سرفراز نے پوچھا تھا. نہیں، جزا نے ایک لفظی جواب دیا تھا. بہت اچھا کیا میری جان، اسے بتانا بھی مت، وہ غصے کا تیز ہے، اور زین کی ذلالت کو بھی میں جانتا ہوں. میں اس وجہ سے نوازے اور پوتے کو بھرتے دیکھنا نہیں چاہتا. اس عمر میں مجھ میں حوصلہ نہیں ہے مزید دکھ دیکھنے کا. بس تم خاموش ہی رہنا، زین کو میں خود دیکھ لوں گا. اب وہ تمہارے گھر نہیں آئے گا. اور میشم کہاں ہے؟ میری اس سے بات کراؤ، میں اسے اپنے انداز میں سمجھا دوں گا. تم فکر مت کرو. سرفراز صاحب کے کہنے پر جزا نے منہ بناتے ہوئے اپنا فون پاس بیٹھے میشم کی طرف بڑھا دیا تھا. نانا چاند بات کرنا چاہتے ہیں، جزا نے بنا میشم کی طرف دیکھے سپاٹ سے لہجے میں کہا تھا. میشم نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے فون تھام لیا تھا، اور پل پل رنگ بدلتی اپنی بیوی پر ایک خاموش نظر ڈال کے وہ فون کان سے لگاتا بیڈ روم سے باہر نکل گیا تھا. میشم کے بیڈ روم سے جاتے ہی جزا اٹھ کر کچن میں چلی آئی تھی. میشم ہال میں نہیں تھا، شاید نانا جان سے بات کرتے ہوئے باہر صحن میں چلا گیا تھا. جزا نے بکھرے کچن کو بغور دیکھا تھا. کلتے کے خوبصورت کچن اس کے ہاتھ میں تھا اور لشکاریں مار رہا تھا، مگر صرف ایک ہی رات میں اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی تھی. اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے اپنا دوپٹہ اٹھا کر ایک طرف رکھا تھا اور کچن صاف کرنا شروع کر دیا تھا. کچن میں تینوں خرگوشوں کے بیچ شاید ایک گاجر کے لیے لڑائی ہوئی تھی، تبھی پورا کچن الٹا پڑا ہوا تھا. آ جاؤ تم تینوں، لائن سے کھڑے کر کے 10 جوتے ماروں گی. اتنا گن مچا کر گئے ہیں، بدتمیز خرگوش کہیں کے. جزا نے بڑبڑاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے سارے کھلے کیبنٹس اور ڈھکن کے
کھلے ڈبوں سے شروعات کی تھی۔ سب مسالوں کے ڈبے کیبنٹ سے باہر نکلے ہوئے تھے اور ان کے ڈھکن کھلے پڑے تھے۔ نہ جانے سارے مسالے نکال کر کون سی شاہی دعوت کا اہتمام کیا تھا ان تینوں نے۔ جزا نے ڈبوں کو بند کر کے سب سے پہلے اپنی اپنی جگہ پہ پہنچایا تھا۔ پھر اس نے سلیب پر پڑا آٹا، انڈوں کے چھلکے، نمک، مرچ اور دیگر مسالوں کے ذرات، دھنیا، ہری مرچوں کے ٹکڑے اور ٹوٹے بریڈ کے ٹکڑے ڈسٹر سے سمیٹ کر ڈسٹ بن میں پھینکے تھے اور سارا سلیب گیلے کپڑے سے صاف کیا تھا۔ پھر بچی ہوئی سب چیزوں کو اپنے ٹھکانے پہ پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد کوکنگ ریش پہ پڑے آئل اور گندگی کو صاف کیا تھا۔ چپکے ہوئے فرائنگ پین اور جلے دودھ کی دیچکی، چائے کے پین کے علاوہ ابلے ہوئے انڈے کا برتن بھی پانی سمیت ایسے ہی پڑا ہوا تھا اور اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ جزا نے سر پیٹتے ہوئے سارے برتن سنک میں جمع کیے اور پھر کچن کے فرش کو جھاڑو سے صاف کر کے اس میں پوچھا بھی لگا دیا تھا۔ تب جا کر فرش کی صحیح صورت نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ لوگوں کے روم میں جا کر واش بیسن پر اچھی طرح دھو کر دوبارہ کچن میں آئی تھی اور برتن دھونے کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی اس نے ایک ڈش پر صابن لگایا ہی تھا کہ میشم نانا جان سے بات کر کے اندر آ گیا تھا اور کچن میں کھٹ پٹ کی آواز سن کے اس نے کچن میں جھانک کر دیکھا تھا۔ جزا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑے سب، ڈاکٹر نے منع کیا ہے آپ کو سب کرنے سے۔ آپ کو ٹھنڈ سے دور رکھنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے، اور آپ یہاں کھڑی بڑے مزے سے ٹھنڈے پانی سے برتن دھو رہی ہیں، مجھے کال پر لگا دی اور خود منمانیاں کرنی پھر رہی ہیں۔ حد ہو گئی۔ چلیں اندر، آپ ناشتہ کر چکی ہیں نا؟ اب جلدی سے دوائی لیں اور آرام کریں۔ میشم تشویش سے بولتا ہوا اندر آیا تھا۔ تبھی جزا نے جلدی سے سلیب پہ رکھا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا تھا۔ میشم نے مسکراتے ہوئے اس کی حرکت دیکھی تھی، جبکہ جزا بنا اس پہ دھیان دیے اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ اپنی بات نظر انداز ہوتے دیکھ کر میشم نے برتن دھوتی جزا کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف موڑا تھا۔ وہ جھٹکے سے میشم کے سینے سے آ لگی تھی۔ ہائے مر گیا ظالم لڑکی! میشم دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے زور سے چیخا تھا۔ اس کے چلانے پر جزا گھبرا گئی تھی۔ میشم، کیا ہوا؟ زور سے لگ گئی ہے کیا؟ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کیے کھڑا میشم کا چہرہ ایک ہاتھ سے چھوتے ہوئے بوکھلائے انداز میں بولی تھی، مگر میشم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چہرے پر درد بھر تاثرات سجائے سینے پر ہاتھ رکھ کے خاموشی سے کھڑا تھا۔ اب جزا واقعی ڈر گئی تھی۔ میشم آنکھیں کھولیں، کیا ہوا؟ زور سے لگ گئی ہے کیا؟ دکھائیں مجھے۔ اب وہ میشم کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی میشم نے اچانک آنکھیں کھول کر اپنے سامنے کھڑی جزا کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا تھا اور اپنے ہونٹوں کو اس کے لبوں پہ رکھ دیا تھا، مگر تبھی جزا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ آپ بے حد بے شرم انسان ہیں، ایک نمبر کے جھوٹے اور وعدہ خلاف ٹائپ کے شخص ہیں۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ جزا، آپ کی مرضی کے بنا آپ کے قریب نہیں آؤں گا، آپ کو چھوؤں گا نہیں، مگر مجھے اکیلا دیکھتی آپ کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ جزا شرم اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں گھری جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی اور کندھے سے سرکتا اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے اپنے سر پہ جمایا تھا۔ پھر غصے سے میشم کی نقل اتارتے ہوئے جزا نے اس پہ چڑھائی کر دی تھی، جبکہ سامنے کھڑا میشم مزے سے مسکراتا ہوا جزا کے غصے کو انجوائے کر رہا تھا۔ جزا میری جان، میں نے اپنا وعدہ پورا تو کیا ہے۔ آپ خود اپنی مرضی سے میرے پاس آئی ہیں، میرے قریب آتی تھی اور اتنے قریب آئی تھی کہ مجھ سے گوند کی طرح چپک کر رہ گئی تھی۔ میرے لاکھ کہنے پر نہ بھی مجھے چھوڑنے کو تیار ہو رہی تھی، نہ ہی دور ہو رہی تھی۔ واو، سچ میں اب امیجن کر رہا ہوں تو کتنا مزہ آ رہا ہے۔ پلیز جزا، بتائیں نا، اب تو دل بھی نہیں چاہ رہا مجھ سے چپکنے کا۔ اگر ہاں تو آ جائیں، اپنی باہیں کھولیں، میں بے چینی سے آپ کو منتظر ہوں۔ میشم نے واقعی میں اپنی باہیں واں کی تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑی جزا دان پیستے ہوئے دل ہی دل میں زین کو سلواتیں سنائی تھی۔ نہ وہ بدتمیز شخص آتا اور نہ ہی وہ میشم کے ساتھ چھچوری حرکتیں کرتی اور نہ ہی میشم اتنا شوخا ہوتا۔ منہ دھو رکھیں، میں کوئی اپنی مرضی سے آپ کے پاس نہیں آئی تھی، وہ میری مجبوری تھی جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، مرضی اور مجبوری میں فرق ہوتا ہے، اس لیے زیادہ پھیلے مت، چائے پائیں اور مجھے کام کرنے دیں۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی پلٹ گئی تھی، مگر ایک بار پھر میشم نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ مائی لو، ضد نہیں کرتے، یہ کام آپ کو منع ہے تو آپ یہ سب نہیں کر سکتی۔ اندر چلیں، دوائی لیں اور آرام کریں۔ میشم نے اس کے سر پر بندھے حجاب کا سرا کھول دیا تھا۔ اسے جزا کے بال بے حد پسند تھے، مگر وہ اسے اپنے ریشمی زلفوں کو چھونے تک نہیں دیتی تھی۔ اب کیسے ہمدرد ہیں اپنے تینوں بچوں کے میشم، وہ صبح اتنا کام کر کے گئے ہیں، اب بھی کالج سے تھکے آنے آئیں گے، آتے ہی آپ انہیں کچن کے کاموں میں جھونک دیں گے۔ جزا نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نا میری جان، نہ کام
میرے بچے کریں گے اور نہ میں اپنی بیوی کو کرنے دوں گا۔ یہ خادم ہے نا تو صحیح آپ کی خدمت کے لیے۔ آپ ہٹائیے، میں کر لوں گا۔ میشم اپنے سامنے کھڑی جزا کو ایک طرف کر کے اپنے کتے کے آستینوں کو موڑتا سنک کے سامنے جا کے کھڑا ہوا تھا۔ آدھے سے زیادہ کام تو جزا نپٹا چکی تھی، بس اب برتن دھونے کا ہی کام رہ گیا تھا۔ وہ بھی میشم نے 2-3 منٹ میں نپٹا دیا تھا۔ اور کچھ مسز جزا میشم ابراہیم؟ میشم نے جزا کے ساتھ سامنے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھ کر ذرا سا جھکتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے سارے برتن دھو کر اپنی جگہ سیٹ بھی کر دیے تھے۔ اس دوران جزا کچن ٹیبل کے چیئر گھسیٹ کر آرام سے بیٹھ گئی تھی اور ٹیبل پہ رکھے فروٹس کی ٹوکری میں سے ایپل اٹھا کر کھانے لگی تھی۔ ہاں نا، ابھی سالن بھی تو بنانا ہے میشم، ساتھ میں روٹیاں۔ مہمش بھائی اور مظفر بھائی کے لیے کھانا جائے گا، جزا سیب کھاتے ہوئے لاپرواہی سے بولی تھی۔ میشم نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا تھا۔ جزا آر یو سیریس؟ میں کھانا بناؤں گا اس کنڈیشن میں؟ میشم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرت سے کہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کھانا ہی پکانا ہے نا، کتنی ہی دیر لگتی ہے؟ کون سا کسی موسٹ وانٹڈ کرمنل کے ٹھکانے پر ریڈ ڈالنے جانا ہے آپ کو، جو دوڑ بھاگ کر مجرموں کو پکڑنے میں آپ کے زخموں کے ٹانکے کھل جائیں گے؟ جزا نے ایپل ڈسٹ بن میں پھینک کر اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ اب اسے ناقاہت کے ساتھ دوبارہ سر میں اور بدن میں درد محسوس ہونے لگا تھا، مگر زبان لگاتار نان سٹاپ چل رہی تھی۔ بالکل نہیں ہوگا مجھ سے، اور نہ میں آپ کو یا بچوں کو کرنے دوں گا۔ 2 دن کھانا گھر میں نہیں بنے گا اور بازار سے آ جائے گا تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ اب شرافت سے اندر چل کر میڈیسن لیں۔ آپ کو 1 ہفتے کا ریسٹ بتایا ہے ڈاکٹر نے۔ 1 ہفتے سے پہلے جزا بی بی، اگر آپ نے بیڈ سے اتر کر کچن کا، لان کا یا باہر صحن کا رخ کیا تو آپ کو اب میں پکڑوں گا، اور ایسا پکڑوں گا نا کہ آپ مجھ سے خود کو الگ نہیں کر پائیں گی، نہ ہی مجھے جسارتوں سے روک سکیں گی۔ یاد رکھیے گا، پولیس والا ہوں، ہتھکڑیوں سے باندھ لوں گا اپنے ساتھ، اور اب تو آپ کی اجازت بھی درکار نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور آپ خود اپنی مرضی سے میرے قریب آئی ہیں۔ میشم نے کوکنگ رینج کی طرف بڑھتی جزا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اس کے گالوں کو سہلا کر 2 معنی خیز لہجے میں بولا تھا، جبکہ جزا اس کے انداز اور آنکھوں سے پھوٹتی شرارتی چمک پر سٹپٹاتے ہوئے چہرہ جھکا گئی تھی، اور میشم اس کے یوں سٹپٹانے پر کھل کے مسکراتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے کر بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ حجاب تو اتار دیں، یہاں اس وقت میرے سوا کون ہے؟ بچوں کے سامنے تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے، آپ اب پردے کا خیال رکھنے لگی ہیں، مگر اکیلے میں ایزی رہا کریں۔ رات میں بھی آپ یوں ہی خود کو لپیٹ کر سو گئی تھی۔ سونے سے پہلے اتنی پیکنگ کون کرتا ہے؟ بیڈ روم میں آتے ہی میشم نے جزا کو بیڈ پہ بٹھا دیا تھا اور اس کے پھسلتے اسکارف کو کھینچ کر اتارتے ہوئے بولا تھا۔ آپ ہی تو کہتے ہیں سب کے سامنے ڈھنگ کے کپڑے پہنا کرو، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو سب کے سامنے تو اب آپ بھی احتیاط کرتی ہیں، جو مجھے اچھی لگتی ہے، مگر سونے سے پہلے ایزی ہو کر سویا کریں۔ اس وقت کون ہوتا ہے میرے سوا؟ مجھے پتا سوتے وقت آپ بے قابو ہو جاتی ہیں، اس لیے میں دروازہ لاک کر دیتا ہوں۔ میشم اس کی میڈیسن کی سٹرپس میں سے دوائی نکالتے ہوئے بولا تھا۔ جزا نے اس کی بے قابو والی بات پر میشم کو گھورا تھا، مگر وہ سر جھکائے اس کی میڈیسن نکالنے میں مصروف تھا۔ یہ لے دوائی۔ وہ کچن سے پانی کی بوتل لے کر آیا تھا۔ تب تک جزا آرام سے بیڈ پہ پھیل کر لیٹ گئی تھی، مگر میشم نے آتے ہی اسمانی سائڈ پر رکھ کر ایک چھوٹی سی پلیٹ میں رکھی مختلف ٹیبلٹس اس کے سامنے کی تھی۔ جزا برے منہ بناتی ہوئی اٹھ کر دوائی کھانے لگی تھی۔ میشم، ذرا اپنا فون تو دیجیے، اور ایئر فون بھی دے دیں مجھے، میں حیران کہ مجھے سانگ سننے ہیں۔ دوائی لیتے ہی جزا نے یہ فرمائش میشم کے سامنے رکھی تھی، مگر میشم اس کی انوکھی فرمائش پر بے ساختہ اچھل پڑا تھا۔ میرے فون سے سانگ سنیں گی؟ بالکل نہیں، میرے پاس سانگز ڈاؤن لوڈ نہیں ہیں، اور نہ مجھے مہران کے ایئر فون پتہ ہیں، اور اگر پتہ بھی ہوتے تب بھی لا کر نہیں دیتا۔ میشم نے جزا کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے پتہ ہے نا، اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے ڈراز میں رکھے ہیں، اور آپ کے فون میں سانگز ڈاؤن لوڈ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں ڈاؤن لوڈ کر لوں گی یا آن لائن ہی سن لوں گی۔ ذرا مائنڈ ریفریش ہو جائے گا۔ جزا نے خود ہی سائڈ ٹیبل پہ رکھا میشم کا فون اٹھا لیا تھا، مگر میشم نے جھپٹ کر جزا کے ہاتھ سے اپنا فون چھین لیا تھا۔ میرے فون میں قرآن ڈاؤن لوڈ ہے جزا، میں اس فون سے اللہ کا کلام سنتا ہوں۔ آپ کو اگر یہ شیطانی کام کرنے ہیں تو اپنے فون پہ کیجیے، میرا فون ان کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوگا، اور نہ اس ارادے سے کبھی اس فون کو ہاتھ لگانے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولا تھا۔ اسے شروع سے ٹی وی
دیکھنا یا میوزک سننا بالکل پسند نہیں تھا۔ کبھی کبھی بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھنے بیٹھتا تو بس معلوماتی چیزیں ہی دیکھا کرتا تھا، یا اکیلا ہوتا تو صرف نیوز وغیرہ دیکھ لیتا تھا۔ اسے ان فلموں اور سانگز وغیرہ سے شدید نفرت تھی، اس لیے اس کی موجودگی میں بچے بھی یہ سب خرافات دیکھنے سے اجتناب ہی کرتے تھے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر وہ سب مل کر کبھی ٹی وی پر اپنی پسند کی موویز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے تو وہ جان بوجھ کر خود ہال میں نہیں آتا تھا۔ اس کے سارے بھائی بات جانتے تھے کہ ان کا بھائی اس معاملے میں بہت سخت تھا، تبھی وہ سب میشم کے سامنے ٹی وی لگا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ اب بھی وہ بنا سوچے سمجھے اپنے بھائیوں والا سلوک جزا کے ساتھ کر گیا تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھے جزا کا چہرہ پہلے تو فون ہاتھ سے کھینچنے جانے پر بری طرح پھیکا پڑا تھا، پھر میشم کی زبانی قرآن کے متعلق سن کر وہ 2 منٹ کے لیے شرمندہ بھی ہوئی تھی، مگر میشم کے آخری جملے پر اسے شدید اہانت کا احساس ہوا تھا۔ اس کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا اور اچانک شرمندگی پر غصہ غالب آ گیا تھا۔ اچھا، یعنی یہ حقیر سا فون آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اسے اپنا ہاتھ بھی نہ لگاؤں؟ اوکے، تو ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی قسم ہے اب اپنے پاپا کی، میں اس فون کو آج کے بعد ہاتھ تو دور نظر اٹھا کر دیکھوں گی بھی نہیں۔ اور ہاں، 1 منٹ کہتے کے ساتھ ہی اس نے اپنا فون اٹھایا تھا اور سامنے وال والی کلاک والی دیوار پر زور سے کھینچ مارا تھا، پھر جارحانہ انداز میں اٹھ کر بکھرے ٹوٹے ہوئے فون کے پاس گئی تھی۔ چھوٹا سا نہیں، وہ نژاد فون جو ویسے بھی کافی پرانا تھا، اب ٹوٹ کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ سیزا نے ان ٹکڑوں کو جانچتی نظروں سے دیکھا اور گھوم کر چاروں طرف دیکھنے لگی تھی، تبھی اس کی نظر مطلوبہ چیز پر پڑی تھی۔ یہ میشم کی بک ریک کے کارنر پر رکھا ایک سٹیل کا بھاری سا شو پیس تھا، جو ایک بڑی سے لوہے کے بال پر رکھے کلاک کی صورت میں تھا۔ اس سے وہ آسانی سے اپنا کام کر سکتی تھی۔ اس نے بک ریک سے جلدی سے اس شو پیس کو اٹھایا تھا اور اپنے ٹکڑوں میں بٹے فون پر لگاتار اتنی ضربیں ماری تھی کہ فون سکرین بالکل چور چور ہو گئی تھی، ساتھ ہی اس کے سارے پارٹس بھی اب چورے کی شکل اختیار کر گئے تھے، جبکہ پیچھے کھڑا میشم منہ کھولے ششدر سا اس کا جارحانہ روپ دیکھتا جا رہا تھا۔ ہو گیا؟ جیسا ہاتھ جھاڑتے ہوئے شو پیس پر اپنی جگہ واپس رکھا تھا اور دوبارہ بیڈ کی طرف چلی گئی تھی۔ آپ خود کو بہت اعلیٰ اور عرفہ قسم کی چیز سمجھتے ہیں نا؟ ظاہر ہے، حافظ قرآن ہے۔ آپ لاکھ کہہ لیں کہ میں آپ کے لیے موزوں ہوں، مگر اصلیت یہی ہے کہ آپ اپنے آگے مجھے بہت حقیر سمجھتے ہیں، کیونکہ کہاں آپ فرشتہ، صرف تہجد گزار انسان، اور کہاں مجھ جیسی شیطانی کام کرنے والی لڑکی جس کا نہ دین درست نہ دنیا۔ جزا نے تنزیہ الفاظ میں بولتے ہوئے افسوس سے اپنا سر ہلایا تھا، تبھی جیسے میشم کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ جزا، دیکھیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں مجھے، یہ سب سانگز وغیرہ مجھے اچھے نہیں لگتے، اس لیے بس مجھے غصہ آیا تھا، میں نے ایسا نہیں کچھ سوچا تھا جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ میشم بھوکلاتے ہوئے اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی، بس ڈیٹو کی طرح نفی میں سر ہلائی جا رہی تھی۔ یہ حال جو میں نے ابھی اس غریب فون کا کیا ہے، وہ دراصل مجھے آپ کے فون کا کرنا چاہیے تھا، مگر میں شاید اس فون کو چھوڑنے کی اوقات ہی نہیں رکھتی، اور اب تو میں اپنے پاپا کی بھی قسم کھا چکی ہوں تو اس کا تو ہاتھ لگانے سے ہی رہی، اس لیے اپنا بھی فون توڑ ہی دیا۔ اب نہ ہوگا فون، نہ ہوگی بات، نہ ہوں گے میسیجز، اور نہ ہی ہوں گی فرمائشیں۔ وہ ضب سے مٹھیاں بھیجے خاموش کھڑے میشم سے بولتی اپنے بیڈ کے نیچے جھکی اور اپنا بستر دیکھنے لگی تھی، مگر وہاں بستر موجود نہیں تھا۔ تبھی اس نے کھڑے ہوتے میشم کو دیکھا تھا اور دوبارہ نفی میں سر ہلاتی باہر چلی گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تھی، جہاں ہاتھ میں وہیں اپنا میٹرس اور چادر تھی جو مہران سٹور میں رکھ کے آیا تھا۔ وہ سٹور روم سے اپنا بستر واپس لے آئی تھی، جبکہ میشم اب بیڈ پہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بے یقینی سے جزا کے اس جارحانہ انداز اور اس کے انداز کو سوچ رہا تھا۔ اتنی سی بات پہ اتنا شدید ریاکشن دیا تھا۔ میں واپس اپنا بستر لے آئی ہوں، اس سے پہلے کہ مجھے اس بستر سے بھی بے دخل کر دیں، میں نے دوبارہ اپنا انتظام کر لیا۔ فی الحال مجھے اپنی طبیعت بہتر محسوس نہیں ہو رہی، اس لیے میں مہمر کے روم میں جا رہی ہوں سونے، مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ جزا نے بیڈ کے دوسری طرف سائڈ پر جا کر اپنا بستر نیچے رکھا اور سپاٹ سے لہجے میں بولتی سیدھی ہوئی تھی، اور پھر جوڑا کھلنے کی صورت میں اپنی پشت پر بکھیرے کھلے بالوں کو باندھتی ہوئی روم سے نکل گئی تھی، جبکہ میشم نے سر اٹھا کر روم سے نکلتی جزا کو بے بسی سے دیکھا تھا اور ضب سے دانت زور سے بھینچتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کا مکہ سائڈ ٹیبل پر مارا تھا۔ اس بار بھی سب کچھ ٹھیک ہوتے بگڑ گیا تھا۔ اس کے ذرا سے غصے نے جزا کو اس سے پھر سے بدظن کر دیا تھا۔ زہرا کو ہوش آ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے جب انہیں بتایا تو تنزیلہ پھوپھو اپنے شوہر اور حسان کے ساتھ اندر چلی گئی تھی۔ یوسف جو صبح سے زہرا سے ملنے کے لیے بے قرار تھا،
وہ بھی حسان کی فیملی کے ساتھ اندر چلا آیا تھا۔ علی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا، مگر اندر پہنچتے ہی بیڈ پر زارا پر جیسے ہی اس کی نظر پڑی اس کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ آنکھوں میں درد کی شدت سے آنسو بھر آئے تھے۔ زارا کے چہرے پر جا بجا دانتوں کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ اوپری ہونٹ بھی اوپر سے کٹا ہوا تھا جس پر ڈاکٹر نے سٹیچز لگا دیے تھے۔ نچلا ہونٹ بھی سوج کر نیلا پڑا ہوا تھا۔ وہ بہت درد میں تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ زور سے چیخ پڑی تھی۔ چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو۔ وہ بری طرح اپنا سر تکیے پر پٹکتے ہوئے زور زور سے چیختی ہوئی رو پڑی تھی۔ اس کی بے چین نظریں ایک لمحے کے لیے بھی کسی پر بھی نہیں ٹک رہی تھی۔ تنزیلہ پھپھو اور ان کی فیملی اور یوسف کے ساتھ کھڑا علی بھی بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ یوسف کو سر پٹکتی زارا کی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اس کی تکلیف کی شدت اور اذیت پر حقیقتاً رونے لگا تھا۔ حسان، تنزیلہ پھپھو اور اس کے شوہر بھی بوکھلا گئے تھے۔ اسی بوکھلاہٹ میں حسان جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے بھاگا تھا، جبکہ زارا کے بیڈ پر لگے سوئچ کو پریس کرتے ہی بیل بجنے پر ڈاکٹر فوراً دوڑتا چلا آیا تھا، مگر زارا کی بگڑتی حالت پر اس طرف کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ زارا نے اب عالم دیوانگی میں اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ بھی کھینچ کر نکال دی تھی۔ تبھی یوسف تیزی سے زارا کے پاس گیا تھا اور سختی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گرفت میں لے لیا تھا۔ کام ڈاؤن، جسٹ کام ڈاؤن زارا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، آپ کے اپنے آپ کے پاس ہے، میں ہوں آپ کا یوسف، آپ کے پاس، آپ کے ساتھ ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا زارا۔ یوسف اب آپ کے پاس ہے، پرسکون ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں۔ آپ کا یوسف آپ کے ساتھ ہے، خوابوں کے راہ گزر میں آپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے، قدم قدم آپ کے ساتھ چلتا آپ کا یوسف آپ کے ساتھ ہے۔ ذرا سا ڈگمگائے گئے، لڑکھڑائے گئے تو کیا ہوا، ایک دوسرے کا ہاتھ بھی تو ابھی تھامے ہوئے ہیں، گریں گے نہیں، ساتھ چلیں گے اپنی منزل کی طرف، اپنے خوابوں کی تکمیل کے سفر پر۔ زارا اور یوسف کے خواب جن کی تعبیر ایک روز اپنی منزل کی صورت ہمیں ملے گی، خوابوں کا سفر، خوبصورت سفر۔ کرب و تکلیف سے مچلتی تڑپتی زارا کے کان کے پاس جھکا یوسف دھیمی آواز میں دھیرے دھیرے کوئی سحر پھونک رہا تھا، جس سے زارا جیسے ہی لمحہ بلمحہ پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ حسان ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا، مگر اب وہ پرسکون لیٹی زارا اور اس پر جھکے یوسف کو دیکھ کے حیران رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا، تنزیلہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر روک دیا تھا، اور ڈاکٹر کو بھی علی نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ تم کہاں تھے؟ کہاں تھے تم نہیں آئے مجھے بچانے، نہیں آئے، میں نے تمہیں آواز دی تھی، تمہیں بلایا تھا، مگر تم نہیں آئے۔ دیکھو مجھے ظالموں نے نوچ ڈالا ہے، زارا کو مار دیا ہے، جیتے جی زندہ لاش بنا دیا ہے، تم نہیں آئے، تم نے میری تڑپتی پکار نہیں سنی۔ اردو میں بولے گئے ان جملوں کو یوسف نہیں سمجھ پایا تھا، مگر زارا کی آواز میں چھپے درد اور تڑپ پر وہ بے اختیار تڑپ اٹھا تھا۔ تبھی علی دھیرے دھیرے ٹرانس کی کیفیت میں چلتا یوسف کے پاس آیا تھا اور زارا کے کہے لفظوں کو یوسف تک پہنچا دیا تھا، اور یوسف کا دل چاہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو شوٹ کر لے۔ کیسے وہ زارا سے بے خبر ہو گیا تھا؟ 3 دن پہلے اگر وہ زارا کے ساتھ ہوتا تو اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ میں آپ کا مجرم ہوں زارا، مجھے آپ سزا دے لیں۔ آپ کے لیے یوسف کا سر حاضر ہے، قلم کر ڈالیں، سینہ حاضر ہے، گولیوں سے چھلنی کر دیں۔ آپ کو حق ہے یوسف کی ان چلتی سانسوں کو جسم سے جدا کر دیں۔ میں واقعی ہی آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ سے لاپرواہی برتی زارا۔ اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھیں زارا کی تکلیف پر پھر سے بہنے لگی تھی۔ زارا نے ذرا سی آنکھیں کھول کر یوسف کو دیکھا تھا اور پھر زور سے اپنی آنکھیں مون لی تھیں، اور ذرا سی ہی دیر میں ان گہری براؤن آنکھوں میں لکھی شکایتیں یوسف کا دل چیر گئی تھیں۔ اس نے بے بسی سے اپنے بالوں کو نوچ ڈالا تھا۔ یوسف، اس وقت زارا کو ریسٹ کی ضرورت ہے، تم پلیز اسے پریشان مت کرو۔ حسان کی ٹھہری ہوئی سرد آواز پر یوسف نے ایک نظر آنکھیں مون کر لیٹی زارا کو دیکھا تھا اور پھر حسان کی طرف دیکھ کر اسبات میں سر ہلاتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر زارا کے ہاتھ میں سے دوبارہ سے ڈرپ نیڈل نکال لی تھی۔ زارا کا دھیان رکھنا حسان، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مگر مجھے ابھی بہت سارے کاموں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے، اس لیے مجھے مجبوراً جانا پڑے گا، یوسف نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، اور علی کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی حسان ناک پھلاتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آ گیا تھا۔ ماما، یہ یوسف زارا سے اتنا فرینک ہو رہا تھا، مجھے دیکھ کر سخت غصہ آیا تھا، مگر آپ نے نہ جانے کیوں مجھے روک دیا، حالانکہ مجھے اس کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا اس حرکت پہ۔ حسان ایک طرف کھڑی تنزیلہ بیگم سے کہا، جو پرسوچ نظروں سے بیڈ پہ پڑی زارا کو دیکھ رہی تھی۔ بکواس مت کرو حسان، دماغ سے سوچو، یوسف کو اب زارا سے دور کرنے کا سوچنا بھی بد۔ پاکستان میں
زارا کی بدنامی پھیل چکی ہے۔ تم زارا کے بھاوج کو جانتے ہو۔ حیدر اس کا سگا بھائی ہے۔ وہ اپنے بھائی کی شادی کبھی بھی ایک داغدار لڑکی سے نہیں ہونے دے گی، اور نہ ہی حیدر اب زارا کو قبول کرے گا۔ رائنا مسلمان ہو چکا ہے، زارا سے محبت بھی کرتا ہے۔ اگر وہ زارا سے شادی کر لے تو اس کی زندگی بھی سنور جائے گی، اور بھائی کے کندھوں کا بوجھ بھی اتر جائے گا۔ کل بھائی جان بھی یہاں آ رہے ہیں، میں ان سے بات کروں گی اور یہی کوشش کروں گی کہ زارا کے ٹھیک ہونے کے بعد بھائی جان اسے پاکستان لے جانے کے بجائے اس کی شادی یہیں پر کروا کر زارا کو اس کے اصل ٹھکانے پر پہنچا دیں، ورنہ یہ زندگی بھر ایک عذاب کی صورت سب کے اوپر مسلط رہے گی۔ تنزیلہ بیگم کی صفاک آواز آنکھیں بند کے لیٹی زارا نے بھی بخوبی سن لی تھی، اور اس کا دل سگی پھپھو کی ان باتوں پر خون کے آنسو رو دیا تھا۔ اس کی آنکھ دروازے پر ہوتی زوردار دستک سے کھلی تھی۔ اس نے منی منی آنکھوں سے بلینکٹ چہرے سے ہٹاتے ہوئے چاروں طرف دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ غصے میں بھری مہمر محمود اور مہران کے روم میں آئی تھی اور وارڈروب کے نچلے خانے سے ایک بلینکٹ نکال کر صوفے پہ آ کے لیٹ گئی تھی۔ اب آنکھیں بند کرتے ہی محشم کا اپنے ہاتھ سے فون چھپٹنا اور اپنی فون کو ہاتھ نہ لگانے کی وارننگ بھی یاد آ گئی تھی۔ آپ بہت برے ہیں محشم، اب میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ ضبط کی کوشش کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا تھا۔ پتہ نہیں وہ واقعی اتنی زیادہ جذباتی تھی یا صرف محشم کی ذرا سی بات اس کے دل پہ جا لگتی تھی۔ شاید وہ محشم کے ذرا سی دیر کے التفات پر ہی اس سے ضرورت سے زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتی تھی، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے کوئی نہ امید وابستہ کرے گی اور نہ ہی اسے فری ہونے کی کوشش کرے گی۔ اس کا اپنی حد میں رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جب بھی وہ اپنی عادت کے مطابق سب بھول کر محشم کے ساتھ فرینڈلی ہوا کرتی تھی، وہ اس کا دل ایسے توڑ دیا کرتا تھا، اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب محشم کے متعلق سوچتے اور روتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اور اب دروازے پر ہو رہی دستک پر وہ جاگی تھی، مگر اپنی سوچوں میں گم وہ یوں ہی لیٹی رہی تھی کہ دروازہ ایک بار پھر دستک ہوئی تھی۔ تبھی وہ اپنے اوپر پڑے بلینکٹ کو ہٹا کر ہاتھوں سے بال سنوارتی دوپٹہ اوڑھ کر دروازہ کھولنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی تینوں خرگوش چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات لیے کھڑے تھے۔ بھابھی خیریت؟ اتنی دیر سوئی آپ؟ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اور آپ اپنا بیڈ روم چھوڑ کے یہاں کیوں سو رہی تھی؟ مہمر بغور جزا کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت کالی آنکھیں اس وقت سوجی ہوئی لگ رہی تھی۔ آنکھوں پر میں پھیلی سرخی اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ محشم کی چوٹ کی وجہ سے میں ان کے بیڈ پر نہیں سو رہی ہوں، وہ بیڈ پر لیٹے تھے، مجھے نیند آ رہی تھی تو میں یہاں پر آ کر لیٹ گئی اور پتہ ہی نہیں چلا پھر کب نیند آ گئی، وہ نظر چرا کر وضاحت دیتی ہوئی بولی تھی۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ جزا نے مہران سے پوچھا تھا۔ بھابھی 3 بج رہے ہیں۔ مہران بھی تشویش سے جزا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جزا کو دیکھ رہا تھا، سوری۔ اتنی دیر سوئی میں؟ تم لوگوں نے کھانا کھایا؟ اور کھانا آ گیا تھا کیا؟ جزا بولتی ہوئی کچن میں گئی تھی اور وہ تینوں بھی ساتھ ہی تھے۔ کہاں کھایا؟ آپ کے انتظار میں ہم بھی بھوکے بیٹھے ہیں، اور فکر مت کریں، مہمش بھائی انسٹیٹیوٹ سے آتے ہوئے ہوٹل سے کھانا پیک کروا کے لائے تھے۔ انہیں کچھ دیر میں بھائی کے سٹیچز کٹوانے ہاسپٹل لے جانا ہے، اسی لیے دن میں ہی چلے آئے تھے۔ آپ اور بھائی آپ کا کھانے پر ویٹ کر رہے ہیں۔ آپ چلیں، ہم کھانا نکال کر لا رہے ہیں۔ مہران بولتا ہوا کھانا ڈشوں میں نکالنے لگا تھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئی ہال میں چلی آئی تھی۔ سامنے ہی صوفے پر محشم اپنی مخصوص سیٹ پر بیٹھا ہوا مہمش سے باتیں کر رہا تھا۔ مہمش محشم کے بائیں ہاتھ پر پڑے سنگل صوفے پہ بیٹھا تھا۔ جزا خاموشی سے جا کر ٹیبل کی سامنے پڑی 4 کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھ گئی تھی۔ تبھی محشم کی نظر سامنے بیٹھی جزا پر پڑی تھی، اور اس کی نظروں میں بے چینی، بے قراری، تڑپ اور بے بسی کی کیفیت ایک ساتھ ابھری تھی۔ مہمش نے بھی جزا کو دیکھ لیا تھا، مگر خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے جزا سے بات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ محشم نے خاموش بیٹھے سے سر جھکائے بیٹھی جزا سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، جزا نے بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا تھا۔ تبھی وہ تینوں کھانا لے کر چلے آئے تھے۔ بھابھی سامنے اپنی جگہ جا کر بیٹھیں یا میں بیٹھوں گا؟ محمود نے کہا تھا۔ تم سامنے جا کے بیٹھو محمود، فی الحال مجھے پریشان مت کرو۔ جزا کے جھنجھلائے جواب پر محمود نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور خاموشی سے جا کر محشم کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ جزا کی اس چڑچڑاہٹ پر مہمر اور مہران بھی چونک گئے تھے، جبکہ محشم کے پاس خاموش ہونے کے سوا اور کوئی رستہ نہیں تھا، کیونکہ اس سب کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ صبح تو دونوں محبت کے اعلیٰ ترین مظاہرے کرنے میں بزی تھے۔
خوبصورت پوزز بنا بنا کے بیٹھا جا رہا تھا۔ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ گھر جا کے دونوں کا ایک آئیڈیل فوٹو شوٹ کروں گا، مگر ان دونوں میاں بیوی نے میرے ارمانوں کو آگ لگانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ تجھے یاد ہے ہم کل بھی نے نارمل چھوڑ کر کالج گئے تھے، مگر جب واپس آئے تو ان کے بیچ سرد جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور آج بھی یہی حال ہے۔ ہمارے جاتے ان دونوں میں نہ جانے کس بات پہ اتنی فائٹ ہوتی ہے کہ بھابھی کا موڈ بری طرح خراب ہوتا ہے اور بھائی بھی بے بس نظروں سے بیٹھے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ محمر مہران کے میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تھا، سوری، صحیح کہہ رہا ہے تو، بھائی اور بھابھی کے تعلقات آج کل فلسطین اور اسرائیل جیسے لگ رہے ہیں۔ مہران بھی اپنے سامنے بیٹھے بھائیوں کو دیکھ کر بولا، جو کھوئی انداز میں کھانے کے نوالے بھی جیسے گن گن کر لے رہا تھا۔ باتیں بعد میں کرنا، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ مہمش نے ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں بات کرتے ان دونوں کو سرگوشیوں میں گھرک دیا تھا۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ محمود، میں اور بھائی ہاسپٹل جا رہے ہیں، کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے، تم دروازہ بند کر لو، مہمش نے محمود سے کہا، جبکہ جزا کھانا کھاتے ہوئے خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ محشم کی بے قرار نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا اور جزا کے اندر جاتے ہوئے بنا کسی سے کچھ کہے باہر کی طرف چل دیا تھا، جبکہ وہ چاروں بھائی ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ پھر محمش اور محشم کے جانے کے بعد دروازہ لاک کر کے جزا کے بیڈ روم کی طرف بڑھے تھے، مگر وہ اندر نہیں تھی۔ تبھی وہ تینوں سے ڈھونڈتے ہوئے باہر صحن میں چلے آئے تھے اور وہ حسب توقع اپنی مخصوص جگہ بیٹھی ہوئی ملی تھی۔ وہ تینوں اس کے پاس آئے تھے اور خاموش بیٹھی جزا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تینوں ششدر سے رہ گئے تھے۔ بھابھی، آپ رو رہی ہیں، کیا ہوا؟ ہمیں بتائیں، بھائی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ مہران جزا کے پاس بیٹھتے ہوئے پریشانی سے بولا تھا، مگر جزا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ محمود بھی جزا کی دوسری طرف جا کے بیٹھ گیا تھا اور محمر اس کی نچلی سیڑھی پر جا کے بیٹھا تھا۔ بھابھی بتائے نا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ اب محمود بھی روحان سی شکل بنا کر بولا تھا، مجھے اپنے ماما پاپا یاد آ رہے ہیں محمود، میں ان کے بنا بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ جب سے ان سے الگ ہوئی ہوں بس ذلت ہی ذلت اٹھائے جا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت محبت سے پالا ہے، کبھی سختی سے بات نہیں کی، کبھی ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، عام ماں باپ کی طرح کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی۔ ان کے سامنے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ برداشت کیا چیز ہوتی ہے، مگر ان سے الگ ہو کر میں نے ان سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ برداشت ہے، مگر کبھی کبھی برداشت کرنے کے باوجود میرے صبر کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ تم لوگ بہت لکی ہو، تمہارے پاس تمہارے مام ڈیڈ نہیں ہیں، مگر تمہیں سنبھالنے کے لیے تمہارے بڑے بھائی تمہارے سر پہ موجود ہیں، مگر مجھے دیکھو، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کسی کے کندھے پر سر رکھ کر نہ تو رو سکتی ہوں اور نہ ہی اپنا درد کسی کو دکھا سکتی ہوں۔ جزا بولتے بولتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اور وہ تینوں بری طرح بوکھلا گئے تھے۔ بھابھی پلیز اس طرح مت روئیں، آپ کو خالہ جانی اور انکل کی یاد آ رہی ہے تو آپ ان سے مل آئے نا، اور آپ تو ان سے کال پہ بھی بات نہیں کرتی، کیوں؟ کہ آپ ان سے ناراض ہیں یا وہ لوگ آپ سے ناراض ہیں؟ مہران بری طرح روتی جزا اسے دکھ سے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، روتی ہوئی جزا نے کہا تھا، تو آپ انہیں منا لینا، آپ بھائی کے ساتھ ان سے ملنے جائیں۔ محمود نے آسان حل پیش کر دیا تھا، تمہارے بھائی میرے گھر نہیں جائیں گے، پاپا سے ان کی لڑائی ہو گئی تھی، تب انہوں نے پاپا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی ان کی چوکھٹ پر نہیں آئیں گے، اس لیے مجھے خود یہاں آنا پڑا۔ جزا نے آج انہیں پہلی بار اچانک یہاں آنے کی وجہ بتائی تھی۔ اوہ اچھا، تو پھر نانا جان سے کہیں وہ خالہ جانی اور انکل سے بات کریں، انہیں سمجھائیں گے، اور آپ بھائی کو سمجھائیں، بھائی ضرور آپ کی بات مانیں گے کیونکہ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، مہران نے جزا کو بتایا تھا۔ محبت، تمہارے بھائی کو میرے سوا ہر کسی سے محبت ہے، مجھ سے تو وہ بس دکھاوے کی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، جزا نے تلخی سے کہا تھا۔ اس کے لہجے کی تلخی پر وہ تینوں چونک گئے تھے۔ نہیں بھابھی، بھائی آپ سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے، وہ آپ سے واقعی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پہلے ہم بھی بھائی کے ساتھ آپ کے ساتھ ناروا سلوک پر ان سے خفا تھے، مگر کل جب ہم نے آپ کی طبیعت خرابی کے دوران بھائی کا حال دیکھا تو ہماری بھی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ کل آپ جب بخار سے بے ہوش ہو گئی تھی تو آپ کو بخار میں بے سود پڑے دیکھ کر بالکل دیوانے ہو گئے تھے، کتنی دیر آپ کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو وہ جی نہیں سکیں گے، انہیں کسی پل چین نہیں مل رہا تھا، بس آپ کو دیکھتے جا رہے تھے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کے پاس سے نہیں اٹھے تھے۔ آپ کی بگڑتی طبیعت دیکھ کر پہلی بار محمش بھائی پر چلائے تھے کہ وہ ڈاکٹر کو لے کے آئے، اور پھر بھائی نے ہی ڈاکٹر کے آنے تک آپ کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی رکھی تھیں، اسی سے آپ کا بخار ہلکا ہوا تھا۔ محمش جزا کو بتا رہا تھا، وہ حیرت سے بالکل ساکت بیٹھی خاموشی سے اس کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔
तभी बाहरी दरवाजे पर जोरदार दस्तक की आवाज़ पर चौंक कर होश में आई थी और महूद उसके पास से उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया था। भाभी अंदर आए प्लीज़। महूद दरवाज़ा खोलकर एक्साइटेड से दोबारा सहन पर चला आया था। कौन आया है? जज़ा ने दुपट्टे से चेहरा साफ करते हुए पूछा था। भाई के डीआईजी साहब अपनी फैमिली के साथ भाई की अयादत को आए हैं। महूद बोलता हुआ वापस पलट गया था, जबकि वो मेहमर और मेहरान के साथ अंदर घर में चली आई थी और हॉल में बैठी थी कि सामने बैठी हस्ती को देखकर बुरी तरह चौंक उठी थी, क्योंकि सामने बैठे शख्स कोई और नहीं था, उसके पापा के बेस्ट फ्रेंड अंकल ज़िया थे। वो अपने सामने अपने पापा के बेस्ट फ्रेंड को देखकर चौंक गई थी। ज़ियाउद्दीन भी उसे देख चुके थे और उससे यहाँ देखकर शिश्ते रह गए थे। उनकी बेगम ज़रीना और ज़ियाउद्दीन भी जज़ा को यहाँ देखकर हैरान रह गए थे। जज़ा भागती हुई अंदर गई थी और ज़ियाउद्दीन के गले लग गई थी, जबकि उसके साथ खड़े महूद, मेहरान और मेहमर जज़ा को डीआईजी साहब के गले लगते देखकर शॉक खड़े थे। अंकल। जज़ा ज़िया साहब के गले लगी आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। उसे उनके लफ्ज़ से अपने पापा की खुशबू आ रही थी। ज़िया साहब का बचपन से लेकर उनके हाँ आना जाना था। दोनों फैमिलीज़ के बीच घर जैसे ताल्लुकात थे। तभी जज़ा ज़िया साहब से इमोशनली अटैच थी। जज़ा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घर गया था तो वहाँ पर ताला पड़ा मिला। पड़ोसियों ने बताया कि तुम अपने नाना जान के साथ जा चुकी हो, फिर यहाँ कैसे आई? ज़िया साहब ने हैरत से उसे पूछा था। अंकल, आप भाभी को जानते हैं? पीछे खड़े साकित से मेहमर ने पूछा था, जबकि ज़िया साहब लफ्ज़ भाभी पर चौंक गए थे। भाभी? जैसा ये ओ तो ये ज़िया साहब इतने शौक थे कि उनके लफ्ज़ भी बेरब्त हो रहे थे। तभी जज़ा ने उनसे अलग होते हुए अपने आंसू साफ किए थे। अंकल, मैशम ही शामी है, जज़ा ने बताते हुए उनके हैरान चेहरे को देखा था, जबकि ज़रीना बेगम तो अब तक कंस ही खड़ी थी और वो तीनों भी जज़ा और उसके अंकल की मोहब्बत सी बातें ना समझी से समझ रहे थे। ज़िया साहब से मिलकर जज़ा हैरान सी खड़ी ज़रीना बेगम के गले लगती थी। फिर उसने ज़ियाउद्दीन भाई को सलाम किया था। आप दोनों बैठे ना अंकल। आंटी, ज़ियाउद्दीन भाई, आप लोग बैठे प्लीज़। मेहमर, मेहरान, महूद, ये मेरे अंकल और पापा के बेस्ट फ्रेंड हैं। मेरे लिए पापा जैसे ही हैं। और अंकल, इन तीनों खरगोशों को तो आप जानते ही होंगे, जज़ा मुस्कुराते हुए बोली थी। बेटा, मैं जानता हूँ इन बच्चों को, और मैशम मेरे लिए ज़ैदीन से कम नहीं है, ज़िया साहब ने मुस्कुराते हुए जज़ा को बताया था। महूद, मेहमर अंकल के लिए कुछ लेकर आओ। मेहरान, तुम मैशम को कॉल करके पूछो कब तक आ रहे हैं वो। जज़ा ने इन तीनों को वहाँ से जानबूझकर भेज दिया था ताकि अंकल से खुल के बात कर सके। वो तीनों भी उसका इशारा समझकर सर हिलाते हुए बाहर चले गए थे। तुम यहाँ कब आई बेटा? अब के ज़रीना बेगम ने पूछा था। आंटी, मामा पापा के बाद नाना जान के पास चली गई थी, मगर ममानी को न जाने मुझसे क्या परखाश थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी थी। तभी मजबूर होकर नाना जान ने मुझे यहाँ भेज दिया। आप जानते हैं पापा ने मैशम के साथ जो सलूक किया था, तो मैशम ने खुद से वादा लिया था कि वो दोबारा कभी मुझे लेने में घर नहीं आएंगे। नाना जान भी यहाँ नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने ते मुझे खामोशी से रुखसत कर दिया। जज़ा ने सर झुकाते हुए कहा था। इसलिए मैशम उस दिन घर नहीं आया, ज़ियाउद्दीन ने कहा था, मगर जज़ा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं अंकल, मैशम को अभी तक कुछ नहीं पता, नाना जान ने भी नहीं बताया और ना ही मैंने अभी तक उन्हें बताया है। जज़ा सर झुकाए शर्मिंदगी से बोली थी। ज़िया साहब समेत ज़रीना बेगम भी इस बात पर शशता रह गई थी। मगर क्यों जज़ा, तुमने मैशम को अभी तक क्यों नहीं बताया? तुम पागल हो क्या? ज़िया साहब ने हैरत से बोलते हुए अपना सर पकड़ लिया था। ऐसा क्यों किया जज़ा? मैशम बहुत अच्छा इंसान है। वो इस हादसे के बारे में जानकर तो वो अपना सारा गुस्सा और नाराज़गी भी खुद ही ख़त्म कर देता। काफ़ी देर से खामोश बैठे ज़ियाउद्दीन ने कहा था, जबकि जज़ा खामोश बैठी थी। आप लोग शुरू से ही सब कुछ जानते हैं। मैशम के बचपन के हालात से लेकर भी गायबाना आप वाकिफ़ हैं। मैं जिन हालात से यहाँ पर आई हूँ, मुझे पता था कि मैशम मुझे लम्हा भर को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। कहने के साथ ही जुज़ा ने पहले दिन से ख्वाबनगर में आमद पर मैशम का रिएक्शन, वहाँ तीनों
لوگوں کو بتا دیا تھا۔ وہ پاپا کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی نفرت کرتے تھے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ بنا اس حادثے کے بارے میں میشم کو بتائے پہلے ان کے دل میں اپنی جگہ بناؤں اور پاپا کی طرف سے بھی ان کا دل صاف کر دوں۔ ماما پاپا کے بارے میں پہلے ہی دن انہیں سب بتا کر میشم کی ہمدردیاں سمیٹنا نہیں چاہتی تھی۔ سب کچھ جان کر وہ اپنے دل میں پاپا کے لیے نفرت محسوس رکھتے ہیں، مجھے مجبوراً انہیں رکھتے ہوئے بھی مجبوراً ہی انہیں معاف کرتے، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجبوری کا سودا کریں۔ جزا نے اپنی سوچ ضیاء صاحب کے سامنے رکھی تھی۔ ضیاء صاحب سمیت زرینہ بیگم اور ضیاء الدین بھی خاموش بیٹھے رہ گئے تھے۔ تو کیا میشم اب بھی تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے؟ مطلب وہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے؟ زرینہ بیگم نے تشویش سے کہا تھا۔ نہیں آنٹی، میشم نے اس کے بعد پھر مجھ سے زیادہ روڈ بیہیو نہیں کیا۔ انفیکٹ وہ تو مجھ سے معافی بھی مانگ چکے ہیں اپنے رویے کے لیے، اور نہ ہی پھر سے انہوں نے مجھے یہاں سے جانے کے لیے کہا۔ جزا نے جلدی سے موجودہ سچویشن بتائی تھی۔ تبھی ضیاء صاحب نے ایک نظر بیوی کو دیکھا تھا اور پھر جزا کو دیکھا تھا۔ پھر اب کیا سوچا ہے تم نے؟ میشم کو اب بھی سچ بتانا ہے کہ نہیں؟ ضیاء صاحب نے پوچھا تھا۔ میں نے پاپا کے متعلق ابھی تک میشم سے بات نہیں کی انکل، تو ان کا دل صاف کیسے کرتی اور بنا ان کا ریئیکشن دیکھے کیسے سچ کہوں؟ جزا نے ایک بار پھر مجرموں کی طرح اپنی غلطی قبول کی تھی۔ اس کے انداز میں اتنی معصومیت تھی کہ ضیاء صاحب اسے تعصب سے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ جزا بیٹی، اگر تم مجھے ولید کی جگہ سمجھتی ہو تو میری ایک بات مانو گی؟ ضیاء صاحب نے جزا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا تھا۔ جزا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے رضامندی دی تھی۔ بیٹا، تم میشم کو اس حادثے کے بارے میں بتا دو، کیونکہ اس سے سب کچھ چھپا کر تم اسے دھوکہ دے رہی ہو، اور دھوکے کی بنیاد پر کوئی رشتہ پائیدار نہیں ہوتا۔ اسے جب بعد میں پتہ چلے گا، کسی اور سے پتہ چلے گا، تو اسے بہت تکلیف ہوگی، اور تم یہ فضول سے بچکانہ سوچ بھی اپنے ذہن سے نکال دو کہ میشم تمہارے پاپا کے بارے میں جان بوجھ کر ان کو مجبوراً معاف کرے گا۔ اب تک جتنا میں میشم کو سمجھا ہوں، وہ بہت زیادہ نیک فطرت اور اچھی سوچ کا مالک ہے، اور ولید کو کھلے دل سے نہ صرف معاف کر دے گا، بلکہ تمہارے ساتھ بھی وہ مکمل بدلے روپ میں پیش آئے گا۔ اور دیکھنا، پھر تمہارے دل میں پلتے جو خدشات ہیں، وہ بھی سب کے سب پل بھر میں ختم ہو جائیں گے۔ ضیاء الدین کی بات پر جزا نے انہیں بے بسی سے دیکھا تھا۔ مگر میشم سے میں کیسے بات کروں گی؟ ناراض تو وہ اب بھی ہوں گے نا؟ جزا کو اب نئی فکر لگ گئی تھی۔ تم کہو تو میں میشم سے بات کروں؟ ضیاء الدین نے کہا تھا۔ جزا نے ممنونیت سے انہیں دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے انکل، آپ انہیں بتا دیں، مگر ساتھ ہی انہیں سمجھا دیجیے گا کہ مجھ سے ناراض مت ہوں، میں اس وقت بہت پریشان تھی، جزا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ تبھی ضیاء صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی تھی، اور جزا کی رضامندی ملتے ہی ضیاء الدین صاحب پرسکون ہو گئے تھے، اور تبھی ممر چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لے آیا تھا۔ مہران بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ بھابھی بھائی سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا سر کو روک کر رکھیں، وہ جتنی جلدی ہوا پہنچنے کی کوشش کریں گے، مہران نے جزا کو بتایا تھا، اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سب کو چائے پیش کرنے لگی تھی۔ میشم بگڑے ہوئے موڈ میں مہمش کے ساتھ خاموشی سے گاڑی میں آ بیٹھا تھا، اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ مہمش ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار آنکھیں موند کر بیٹھے میشم کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی، آپ کو نہیں لگتا بھابھی کے ساتھ کے لیے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لیتے ہیں؟ ان کا دماغ تو جانتے ہیں نا، بچکانہ قسم کا ہے، ابھی روٹھی ہے، شام تک ٹھیک ہو جائیں گی، آپ پلیز ان کے لیے اتنی فکر مت کیا کریں۔ مہمش نے ایک نظر دوبارہ سے بھائی کے چہرے پر ڈال کر دھیرے سے کہا تھا۔ میشم نے اس کی آواز سن کر فوراً آنکھیں کھولی تھی اور گردن گھما کر ڈرائیونگ کرتے مہمش کو دیکھا تھا، پھر ایک گہرا سانس لیا تھا۔ تم نہیں سمجھو گے مہمش، جو لوگ آپ کی دل میں دھڑکن بن کر بستے ہیں، زندگی کے لیے سانسوں جیسے ضروری ہوتے ہیں، ان کے مزاج کا ہر موسم آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ انہیں خود سے بدظن کرنے کی غلطی بھی آپ نے خود کی ہوتی ہے۔ میشم نے اپنی پریشانی مسلتے ہوئے کہا تھا۔ مہمش بھائی بڑے بھائی کے بارے کی ہارے ہوئے انداز پر خاموش ہو گیا تھا۔ اب کیا غلطی کر دی آپ نے؟ پہلی غلطیاں تو ہمارے سامنے کی تھی، جس سے ہم سب واقف تھے۔ اب کیا ہوا ہے؟ کیا اب پھر ان کے سامنے چیخنے چلانے لگے ہیں، یا انہیں ڈانٹ دیا ہے؟ مہمش نے سنجیدگی سے پوچھا تھا، جس پر میشم نے دھیرے دھیرے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ساری بات مہمش کو بتا ڈالی تھی، جسے سنتے ہی مہمش اپنی مسکراہٹ کنٹرول نہیں کر سکا تھا۔ وہ پوری بات سنتے ہوئے بے ساختہ قہقہہ لگا بیٹھا تھا۔ میشم نے ایک نظر بے حد خفا بیٹھے
नज़र हंसते हुए महमिश पर डाली थी और खामोशी से बाहर देखने लगा था। सो सॉरी भाई, आप प्लीज़ नाराज़ मत हो। मैं तो बस महमिश पहली बमुश्किल खुद को कंट्रोल कर रहा था, मगर एक बार फिर बोलते हुए दोबारा से हंसने लगा था। हंस लो, तुम भी मेरे हाल पर। तुम्हारी शादी होगी फिर पूछूंगा, महशम ने खफकी से कहा था। भाई वाकई ही मैं आपके हाल पर नहीं हंस रहा, मैं बस भाभी के गुस्से पे हंस रहा हूँ। वो वाकई बहुत जज्बाती हैं। महमिश अब भी मुस्कुरा रहा था। महशम ने एक बार फिर गर्दन घुमाकर उसे देखा था। वो जज्बाती हैं, बचकाना सोच रखती हैं। सब जानते हो तुम, फिर भी सुबह से उनसे नाराज़ भी हो। क्या तुम्हें नहीं लगता जजा ने जैन के साथ ठीक किया है? मैं तुमसे बात कोई शिकायत नहीं कर रहा महविश, क्योंकि मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, मगर आज जजा ने जो भी जैन के साथ किया वो मेरी नज़र में बिल्कुल दुरुस्त था। वो शख्स रोज़ शराब पीकर अपने घर में आता हो, बुजुर्गों के साथ बदतमीज़ी करे, उनकी इज्जत ना करे और वो इसी सलूक का मुस्तहिक होता है। महशम ने महमिश को जताया था, जिस पर वो एक लम्हे को खामोश हो गया था, मगर वो दोबारा बोला नहीं था। भाई, मुझे पता है जैन की फितरत कैसी है, मगर वो मामू का बेटा है। मामा मामू जान से बहुत मोहब्बत करती थी। मामा के बाद इतने सालों बाद इब्राहिम बेला से कोई हमारे घर आया था और भाभी ने बिना सोचे समझे उसे घर से भगा दिया। बस मुझे इसी बात का अफसोस था। महमिश ने अपने रवैये की वजाहत दी थी। ठीक है, मगर महमिश, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बीवी और भाइयों की रंजिशें मिटाने के लिए उनके बीच में पुल का काम करूं। तुम सब में मेरी जान बसती है और मैं नहीं चाहता किसी दूसरे की वजह से मेरे घर में और मेरे बच्चों और बीवी में झगड़े पैदा हों। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ महमिश, कि कभी भी मेरे लिए ऐसे हालात खड़े मत करना कि मुझे तुम लोगों और जजा में से किसी एक को चुनना पड़े। उसे तुम मेरी खुदगर्जी कह लो, मगर कभी भी ऐसा वक्त आया तो तब मेरा इंतखाब सिर्फ एक होगा, और वो होगा मेरे बच्चे, यानी तुम लोग। फिर चाहे मुझे जजा के बिना रोज़ तल तल कर मरना पड़े, मगर मैं तुम लोगों के लिए हंसते हंसते किस्तों में मरने की इस अजियत को भी कबूल कर लूँगा। महशम ने दोबारा आंखें मूंद कर सीट के पुश से टिका लिया था, जबकि महमिश का दिमाग भाई की बात सुनकर भग से उड़ गया था। उसका दिल बेसाख्ता खुद पर नफरीन भेजने लगा। उसने बिना सोचे समझे कैसे एक लम्हे में भी अपने इतने मोहब्बत करने वाले भाई का ख्याल नहीं किया था। कैसे नहीं सोचा था कि वो भाई जो पांचों भाइयों को की हर एक जुम्बश पर नज़र रखे हुए होता है, उसे भाई ने अपने छोटे भाई की अपनी जान से अजीज बीवी के लिए नाराज़गी को अपने दिल से महसूस नहीं किया होगा। महशम ने जजा के लिए महमिश को नाराज़गी को ना सिर्फ अच्छी तरह महसूस कर लिया था, बल्कि इसी वजह से इतने आगे तक की सोच बैठा था, यानी उसका दिल छोटे भाई की उस हरकत से दुखा था। आई एम सॉरी भाई, महमिश ने सोचते हुए अचानक से गाड़ी को एक साइड पर रोक लिया था और शर्मिंदगी से चूर लहजे में बोला था। महशम ने चौंक कर आंखें खोलते हुए महमिश को देखा था। मुझसे सॉरी क्यों? महशम ने महमिश की शर्मिंदगी से झुके चेहरे को देखा था। मुझे सोचना चाहिए था भाई कि यूं भाभी से नाराज़ होकर मैं आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ, और आपको हमारी तरह ही वो भी अजीज़ हैं। आप मेरी वजह से हर्ट हो गए भाई, मैंने आपके लिए सोचा ही नहीं था। महमिश सर झुकाए धीरे से कह रहा था, जबकि महशम ने मुस्कुराते हुए अपने प्यारे से भाई को आगे से बढ़कर अपने गले लगा लिया था। कम ऑन मेरी जान, तुम मुझसे यूँ सॉरी मत कहो। तुम्हारी वो सरपिरी भाभी भी कुछ कम नहीं है, बड़ी टेढ़ी खीर है, ये मैं जानता हूँ। वो कोई भी कसर नहीं छोड़ती बंदे को जिद करने की, मगर आगे से उनसे उनके बचपने को नज़रअंदाज कर देना। अपने तीनों बच्चों की ही हम उम्र है, इसलिए उनका दिमाग में उन तीनों से जितना ही चलता है। महशम ने भाई की पीठ थपकते हुए कहा था और उसे अलग होकर उसकी पेशानी चूम रही थी। मेरा बच्चा। महशम का दिल अपने भाई की फरमानबरदारी पर जैसे सरशार हो गया था, जबकि महमिश खुद से 2 साल बड़े भाई की ज़ुबान से खुद के लिए बचा सुनकर झीम कर रह गया था। तभी महशम का फ़ोन बजा था और उसने डैशबोर्ड पर रखा अपना फ़ोन उठाकर देखा, मेहरान की कॉल थी। हेलो, हाँ बेटा बोलो, महशम ने कॉल पिक करते हुए पूछा था। भाई, आपके डीआईजी साहब आए हैं अपनी बीवी और बेटे के साथ। भाभी पूछ रही हैं आप कब तक आ रहे हैं। दूसरी तरफ से मेहरान ने पूछा था। डीआईजी साहब आए हैं? जजा कहाँ है? महशम ने बताया था उसने अभी तक अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था। भाई, भाभी तो उनके साथ हॉल में ही बैठी हैं। मेहरान के बताने पर महशम ने इस बात में सर हिलाया था। ओके, तुम उनके लिए चाय वगैरह का इंतज़ाम करो और जजा से कहना मेरे सर के सामने
کچھ الٹا سیدھا نہ بولیں، میں جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محشم کو جزا کے ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا سن کر تشویش شروع ہو گئی تھی اور اسے جزا کی بیوقوفی سے ڈر ہی لگا کرتا تھا۔ اوکے بھائی، میں بول دیتا ہوں۔ مہران نے کال ڈراپ کر دی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ محشم کی کال بند کرتے ہی مہمش نے پوچھا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب سر آئے ہیں، جلدی گھر پہنچنا ہوگا۔ مہمش، ایک کام کرو، ڈاکٹر کو کال کرو اور پوچھو کہ سٹیچز ریموو کرنے میں کتنی دیر لگے گی۔ محشم نے مہمش سے کہا تھا۔ وہ جی بھائی کہتے ہوئے ڈاکٹر کو کال کرنے لگا تھا اور اس کے پاس بیٹھے محشم کے دماغ میں دوبارہ سے جزا کا غصہ گھومنے لگا تھا۔ اب وہ دعا کرنے لگا تھا کہ اس کی غسیل بیوی ڈی آئی جی صاحب کے سامنے اس کا بھرم رکھ لے۔ وہ ہسپتال سے نکل کر سیدھا اسٹریٹ آف کرائم پر پہنچ گیا تھا۔ یہ بدنام زمانہ اسٹریٹ کیلیفورنیا میں کرمنلز کا مشہور ٹھکانہ تھی۔ یوسف یہاں علی کے ساتھ آیا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے ہنری نے فون کر کے اطلاع دی تھی کہ شارٹ ہڈسن ان دنوں اپنے ٹھکانے پر ہی موجود ہے، اس لیے وہ جلدی سے جلدی یہاں آ جائے گا۔ ہنری کو یوسف نے ہاسپٹل سے یہاں روانہ کیا تھا کیونکہ وہ نور سے کال پر پوچھ چکا تھا کہ زارا کے ساتھ یہ حادثہ کس جگہ پہ ہوا تھا، اور نور نے جگہ بتائی تھی وہ شارلٹ کے علاقے کے اندر تھی۔ یوسف جانتا تھا کہ شارلٹ کے اس علاقے کا سب سے بڑا ڈرگ سپلائی کون تھا، اس لیے زارا کے مجرموں کو شارلٹ سے اچھی طرح کوئی نہیں جانتا ہوگا، اور گمان غالب تھا کہ شاید وہ لوگ شارلٹ کے ہی آدمی ہوں۔ تبھی اس نے ہنری کو یہاں بھیج کر شارلٹ کے بارے میں پتہ کرنے کو کہا تھا۔ ہنری اور یوسف کے کافی سارے دوست نشے کی اس لت میں بری طرح غرق تھے، اس لیے ان دوستوں کی وساطت سے وہ لوگ بھی شارلٹ کو جانتے تھے، مگر اس سے ملنے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا۔ شارلٹ کیلیفورنیا کی اس کرائم اسٹریٹ کا سب سے بڑا نام تھا۔ وہ نہ صرف یہاں کا سب سے بڑا ڈرگ سپلائر تھا بلکہ پیسے کے لیے مرڈر، کڈنیپنگ اور روڈ کرائمز میں بھی ملوث تھا۔ اس کاٹیج رہی دنیا میں جرم کی دنیا کے بڑے بڑے بندوں کو لرزا دینے کو کافی تھا۔ یہاں آتے ہوئے علی نے رستے میں ہی یوسف کو بہت سمجھایا تھا، مگر صرف یوسف کے سر پہ زارا کو دیکھ کر جو جنون سوار تھا، اس نے سوچنے سمجھنے کی طاقت کو جیسے ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ یوسف کو سمجھاتے سمجھاتے آخرکار علی نے ہار ماننی تھی، اور پھر یوسف نے اپنی گاڑی اس ٹھکانے پر لا کر کھڑی کر دی تھی۔ گھر باہر سے بہت عجیب اور ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ چاروں طرف سے عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ یوسف اور علی گھر کے پھاٹک نما گیٹ کو کھول کر جب اندر داخل ہوئے تو مختلف کرسیوں اور فرش پر پڑے لوگ نشے میں دھت دنیا اور مافیا سے بے خبر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، جبکہ ایک بالکل خاموش بے سو حرکت پر تھے، اور ایک جو ہوش میں تھے وہ اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی نشے کو انجیکشن کے ذریعے اپنے بازو میں اتار رہا تھا، کوئی پاؤڈر کو ہاتھ میں لیے سونگھنے میں مشغول تھا۔ نشے میں دھت وہ انسان نما کیڑے موسم کی سختی سے بے نیاز، ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانے، مدہوش پڑے انسانیت کی جیتی جاگتی توہین محسوس ہو رہے تھے۔ علی ان سب کو دیکھ کر بری طرح گھبرا رہا تھا، مگر یوسف ان سب سے بے نیاز ناک کی سیٹ میں چلتا ہوا گھر کے اندرون بڑے سے ہال میں چلا آیا تھا۔ سامنے ہنری صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، شاید اسی کا منتظر تھا۔ یوسف تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ہنری کے پاس پہنچا تھا۔ ہنری، شارلٹ کہاں ہے؟ یوسف نے جاتے ہی پوچھا تھا۔ ہنری بنا کچھ بولے اسے ساتھ لے کر ایک طرف بنی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا، اور اوپر پہنچتے ہی یوسف اور علی کو دائیں طرف بنے 5 کمروں میں سے ایک آخری کمرے میں لے گیا تھا۔ سامنے ہی بڑی سی کرسی پر ایک سیاہ فام بھیانک صورت کا بہت ہی کالا مرد اپنی رنگت سے میچ کرتے کالا لانگ کوٹ پہنے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے سامنے رکھی لکڑی کی میز پر اپنے ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھے بیٹھا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکے بھی کمرے میں موجود تھے، جو نشے میں دھت فرش پر پڑے لوٹنیاں لگا رہے تھے۔ نہ جانے وہ نشے میں تھے یا تکلیف میں، یوسف اور علی سمجھ نہیں سکے تھے۔ خوش آمدید رائن اینڈرسن، آؤ یہاں بیٹھ جاؤ، شارلٹ نے اپنے پیلے گندے دانتوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے یوسف سے کہا تھا۔ یوسف گھبرائے ہوئے لہجے بوکھلائے
گھبرائے بوکھلائے علی کے ساتھ چلتا ہوا شارلٹ کے سامنے پڑے صوفے پہ جا بیٹھا تھا۔ ہنری نے مجھے بتایا اس شہر کے ٹاپ بلینئر اتنے بڑے مبلغ اور بزنس مین مسٹر اینڈرسن کا بیٹا رائن اینڈرسن مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ کیا کام ہے تمہیں مجھ سے حسین جوان؟ یقیناً تم نے مجھ سے ڈرگز خریدنے تو نہیں آئے ہوگے، کیونکہ یہ کام تو تم گھر پہ بیٹھ کے کال پہ بھی کر سکتے تھے۔ یہاں آنے کا مقصد ضرور کچھ اور ہے۔ بتاؤ تم جیسے ریس آتے نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ شارلٹ نے خاموشی سے خود کو دیکھتے ہوئے رائن کی طرف جھک کر پوچھا تھا۔ 3 دن پہلے تمہارے ہی ایریا میں ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا۔ پولیس اب بھی ریپسٹ کو ڈھونڈ نہیں پائی ہے۔ مجھے وہ ریپسٹ چاہیے، چاہے کسی بھی قیمت پر، بائی ہوک کو بائی کروک۔ پیسہ تمہاری مرضی کا ہوگا، کام میری مرضی کا۔ جتنی جلدی تم ان لوگوں کو ڈھونڈ لو گے اتنا ہی اپنے لیے کوئی اماؤنٹ بڑھاتے جاؤ گے۔ یوسف نے شارلٹ کی چمکتی آنکھیں دیکھ لی تھی، تبھی اس نے شارلٹ کو مزید پیسے کا لالچ دیا تھا۔ ڈیل بری نہیں ہے، مگر شارلٹ نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ مگر کیا؟ یوسف نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اگر میرے ہی آدمی ہوئے تو اب ظاہر ہے اپنے بندوں کو میں تمہارے لیے کیوں پکڑوں گا؟ شارلٹ نے طنزیہ مسکراتے ہوئے یوسف کہتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ اوکے